گل پلازا کی اگر تازہ ترین صورتحال کی بات کی جائے تو اب تک تقریباً 29 افراد کی لاشیں جو ہے وہ یہاں سے نکالی جا چکی ہے، جن میں متعدد کی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ کئی لاشیں اس حالت میں ہیں کہ ان کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ان کے ڈی این اے کے سیمپلز لیے جا رہے ہیں تاکہ جو لاشیں ملی ہیں جن کی شناخت نہیں ہوئی ہے ان کی شناخت کی جا سکے۔ اگر اس وقت کی بات کی جائے گل پلازا کی تو میں امیجنا روڈ پر موجود ہوں، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گل پلازا اور اس کے برابر میں جو رمپا پلازا ہے وہاں اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کا جو کام ہے وہ جاری ہے۔ یہ وہ مرکزی عمارت تھی گل پلازا کی جہاں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، اور اس کا آدھا حصہ عمارت کا جو امیجنا روڈ کی جانب ہے وہ منہدم ہوا ہے، جبکہ جو اس کا داخلی راستہ ہے یعنی جو بالکل سامنے عمارت کا حصہ ہے وہ مکمل طور پر جل کر جو ہے وہ خاکستر ہوا ہے، اور ریسکیو ٹیموں نے کچھ مقامات پر دیواریں توڑ کر اندر داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو عمارت کے اندر جو ہے وہ ریسکیو اہلکار موجود ہیں، اور عمارت کی جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی ہے تاکہ اندر جو لاپتہ لوگوں کی تلاش ہے اسے مکمل کیا جا سکے۔ مختلف محکمے ہیں جو اس ریسکیو میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ کچھ جو ہے وہ فلاحی ادارے بھی اپنے خدمات یہاں سر انجام دیتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب گل پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ آیا تو اس کے بالکل برابر میں یہ رمپا پلازا کی عمارت ہے، اس کے بھی جو کچھ حصہ ہے وہ آگ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کل اس جگہ کا دورہ کیا گیا تھا، اور ان کی جانب سے اس عمارت کا جو داخلی راستہ ہے، جو پارکنگ کا راستہ ہے، اسے جو ہے وہ خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ یہ سامنے جو بالکل گل پلازا کی دیوار کے ساتھ رمپا پلازا کی دیوار ہے، اس کے کئی پلر جو ہے وہ نہ صرف کریک ہوئے ہیں بلکہ بینڈ ہوئے ہیں۔ جو رمپا پلازا انتظامیہ ہے ان کے مطابق یہ جو پلرز متاثر ہوئے ہیں اس کی ریپیئر کا کام جو ہے وہ جلد شروع کیا جائے گا، لیکن اگر اس وقت بھی آپ اس جگہ کو دیکھ سکیں تو انتہائی خطرناک صورتحال یہاں کی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف سامنے کے پلرز اس طریقے سے متاثر ہیں بلکہ اسی طریقے سے گل پلازا کا جو پچھلا حصہ ہے یعنی جو اس مارکیٹ کا پچھلا حصہ ہے وہاں تک یہ عمارت جو ہے وہ موجود ہے، وہاں بھی صورتحال اسی طریقے سے ہے۔ کئی افراد ایسے ہیں جو اب بھی اپنے پیاروں کی تلاش میں یہاں موجود ہے اور کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب بلدیہ عظمیٰ کراچی اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس آپریشن کو مکمل کیا جا سکے تاکہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش کو یقینی بنایا جا سکے۔